بغداد کے ایک علاقے میں ایک خوبصورت نوجوان رہتا تھا۔ اس کا نام فصیح الدین بن کیف تھا۔ وہ لوہے کی تلواریں بناتا، لوہے کو پگھلا کر اس سے تلواریں تیار کرتا اور لوہے کو آگ کی گرم بھٹی میں ڈال دیتا۔ جب لوہا گرم ہو کر سرخ ہو جاتا تو وہ اس لوہے کو تپتی بھٹی سے ہاتھ سے پکڑ کر نکال لیتا۔ وہ لوہے کو آگ کی بھٹی سے نکالنے کے لیے کوئی اوزار استعمال نہ کرتا بلکہ ہاتھ سے پکڑ کر باہر نکالتا اور لوہے کو اپنی مرضی کے مطابق توڑ مروڑ کر تلوار تیار کرتا۔ لوگ اس نوجوان کی حرکت دیکھ کر حیران ہوتے کہ کس طرح تپتی آگ سے لوہے کو ہاتھ میں پکڑتا ہے۔ کچھ لوگ جادوگر کہتے اور کچھ لوگ دیوانہ۔ ایک دفعہ باہر کے علاقے سے ایک بندہ اس کے پاس تلوار خریدنے کے لیے آتا ہے۔ وہ پاس بیٹھ کر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ نوجوان لوہے کو سرخ گرم کرنے کے بعد کوئی اوزار استعمال نہیں کرتا بلکہ ہاتھ سے باہر نکالتا ہے۔ وہ یہ حرکت دیکھ کر حیران ہوتا ہے اور اس نوجوان سے پوچھتا ہے وہ کس طرح اس لوہے کو گرم بھٹی سے ہاتھ کے ذریعے باہر نکال لیتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے تیرے ہاتھ کو آگ کیوں نہیں لگتی؟ وہ نوجوان کے پاس بیٹھے بندے کو ٹال مٹول کرنے کی کوشش کرتا ہے پر بندہ اس کو کہتا ہے میں وجہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس کے پیچھے کیا ماجرا ہے۔ اس بندے کے بار بار اصرار کرنے پر بالآخر نوجوان بتاتا ہے کہ میرے علاقے میں ایک بہت خوبصورت نوجوان لڑکی تھی جس کے والدین حج کے لیے گئے تو ان کو راستے میں حادثہ پیش آیا اور دنیا فانی سے چل بسے۔ وہ لڑکی نیک، خدا ترس اور پردے کی پابند تھی۔ پریشان تھی کہ اب کیا کیا جائے، گھر میں رہ کر زندگی بسر کس طرح کرے، ضروریات زندگی کی چیزیں کہاں سے مہیا کرے۔ آخرکار وہ گھر سے باہر جا رہی تھی۔ اس کا گزر میرے گھر کے پاس سے ہوا۔ اس کو پیاس لگی۔ اس نے میرے دروازے پر دستک دی۔ میں نے دروازہ کھولا تو اس نے پانی پینے کی طلب کی۔ میں نے اس کو پانی پلایا اور اس سے پوچھا اے نوجوان لڑکی تو کون ہے؟ اس نے مجھے اپنا سارا قصہ سنا دیا۔ مجھے اس کے حال پر بہت ترس آیا۔ میں نے پوچھا کیا تم نے کھانا کھایا؟ اس نے کہا نہیں۔ تو میں نے کہا آج شام کو میرے گھر آ جانا، میرے ساتھ کھانا کھا لینا۔ میں نے اس کے لیے طرح طرح کے کھانے تیار کیے۔ جب وہ شام کو کھانا کھانے کے لیے آئی تو میں نے اپنے کمرے کو اندر سے بند کر لیا۔ دل اس خوبصورت لڑکی پہ فدا ہو گیا۔ اس لڑکی کی خوبصورتی دیکھ کر میرے دل میں فتور آ گیا۔ میں نے اس کے ساتھ بدکاری کرنے کی کوشش کی۔ اس نے مجھے اللہ نبی کا واسطہ دیا پر میرے اندر کا شیطان اس کی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے مجھے کہا میں عزت دار لڑکی ہوں، ایسا نہ ہو میں اپنی جان دے دوں یا اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے بدکار عورت کہلواؤں۔ اس نے مجھے اللہ اور نبی کے واسطے دیے۔ اس لڑکی کی باتیں سن کر میرا دل خدا کے خوف سے ڈر گیا اور اپنی حرکت سے باز آ گیا۔ میں نے کہا آج کے بعد تو میری بہن ہے۔ میں نے دروازے کی کنڈی کھولی اور کہا تم آرام سے کھانا کھاؤ۔ وہ رو رہی تھی اور اس نے روتے روتے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ میرے اس بھائی پر دنیا اور آخرت کی آگ کو حرام کر دے۔ اس نوجوان کو لڑکی دعا دے کر وہاں سے چلی گئی۔ میں ایک دن کام کر رہا تھا کہ میرا ہاتھ گرم لوہے کے ساتھ لگا۔ وہ سرخ لوہا مجھے گرم محسوس نہ ہوا۔ میں سوچ میں پڑ گیا یہ کیا ماجرا ہے۔ میں نے ایک دفعہ بھٹی سے تپتے ہوئے لوہے کو پکڑا تو میرے ہاتھ کو آگ نہ لگی۔ تو اس وقت مجھے لڑکی کی دعا یاد آئی۔ اس دن سے لے کر آج تک میں نے بھٹی سے لوہے نکالنے کے لیے کوئی اوزار استعمال نہیں کیا بلکہ ہاتھ سے ہی گرم لوہے کو باہر نکال لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔